ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کل روح ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نفس اور روح میں فرق کیا ہے؟ اصلاً ہم روح ہیں یا ہم نفس ہیں؟ کبھی خدا نفس کہتا ہے ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تجھے اللہ کا دشمن بناتا ہے۔ کبھی کہتا ہے نفس مطمئن، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن۔ کبھی کہتا ہے نفس امارہ، کبھی کہتا ہے نفس لوامہ، کبھی کہتا ہے نفس مطمئنہ۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ میرا نفس امارہ ہے، مطمئنہ ہے، لوامہ ہے۔ اگر نفس امارہ ہے تو جہنمی، اگر نفس مطمئن ہے تو حسینی۔ تو یہ جو نفس کی کیفیتیں ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہا کہ نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قل الروح من امر ربی، حبیب کہہ دو کہ روح اللہ کا کیا ہے؟ امر ہے۔ یہاں پہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں بدن ہوں، میں نفس ہوں، یا میں روح ہوں۔ جب ذہن میں تصور غلط تو انسان کی ایکٹیویٹی کیا ہو جاتی ہے؟ غلط ہو جاتی ہے۔ اب انگریز سے پوچھو نا کہ ہیومن کیا ہے، وہ کہے گا جسٹ اے باڈی۔ انسان کیا ہے؟ جسٹ باڈی ہے، صرف بدن ہے۔ تو وہ صبح سے شام تک محنت کس کے لیے کرتا ہے؟ بدن کے لیے کرتا ہے۔ اور اتنی محنت کرتا ہے کہ ساری مشینری، ساری ٹیکنالوجی، سارے حسن کی ترقی کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے ہے، کہ چمڑی کو جوان کیسے رکھا جائے، جھریوں کو مٹایا کیسے جائے، گالوں پہ سوئیاں کیسے لگائی جائیں۔ یہ سارے بیوٹی جو انسان نے نکالی ہے، سارے کس کے لیے ہے؟ چمڑی کے لیے۔ اب اس چمڑی سے اتنا انسان نے کھیلا ہے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں، واقعاً ان کے بدن کو دیکھ کے ہمیں رحم آتا ہے کہ اس بدن نے کیا بگاڑا اس انسان کا۔ اب کیونکہ اس نے اپنی بقا، اپنا ہدف کسے بنایا ہے؟ بدن کو بنایا ہے۔ اب اس بدن کے ساتھ وہ اتنا کھیلتا ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ سیٹسفائی ہو جائے۔ بدن کو سوراخ کر دیتا ہے، کبھی ناک میں بالی، کبھی ہونٹ میں بالی، کبھی پیٹ میں بالی، کبھی ہاتھوں میں بالی، بدن کو سوراخ کر کے، اور بدن کے ساتھ وہ حالت کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اپنا تصور کیا بنایا کہ انسان کیا ہے؟ جسٹ باڈی ہے۔ اب بدن سے کبھی مطمئن بھی نہیں ہوتا۔ مرد ہے کہتے ہیں عورت بننا ہے، عورت ہے کہتی ہے میں نے مرد بننا ہے۔ یعنی بدن کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے کیونکہ اس نے ہدف کس کو بنا دیا؟ بدن کو بنا دیا۔ صبح سے شام تک حسن کا نظارہ کس کے لیے ہے؟ بدن کے لیے ہے۔ لباس بدن کے لیے بن رہا ہے، ٹیکنالوجیز بدن کے لیے بن رہی ہیں، زیور بدن کے لیے بن رہا ہے۔ تو یہ ساری زینتوں کو کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ بدن کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن علی ساری زینتوں کو مسلح پہ جمع کر رہے ہیں۔ ایک طرف بقاء بدن کی جنگ ہے، دوسری طرف کربلا میں بدن کو فنا کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف دنیا بدن کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اور دوسری طرف کربلا میں حسین اپنا سارا حسن اللہ کی دربار میں قربان کر رہے ہیں۔ علی اکبر جیسا حسین، قاسم جیسا جوان، یہ کس کے لیے قربان ہو رہا ہے؟ بدن قربان ہو رہا ہے نا، عمار یاسر قربان ہو رہا ہے نا۔ ایک طرف بدن کی قربانی، دوسری طرف بقاء بدن کی جنگ ہے، کیونکہ اس کے تھاٹس یہ ہیں کہ انسان کیا ہے؟ جسٹ ہے، باڈی ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے تو صرف جسم نہیں، تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح۔ تبھی کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو